قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بارگاہ رسالت میں عشق محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اس چیز کا اقرار ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر ایسے ایسے علماء اکرام تشریف فرما ہیں جن کے علم سمندر کے مقابل ایک قطرہ بھی میں نہیں، بس ان کی دعاؤں اور ان کی نگاہ کرم کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ جوہاپورہ کی سرزمین پر ہمارے اہل سنت و جماعت کی عظیم ہستیاں جو شب روز خدمت دین اور خدمت اہل سنت میں تمام طرح سے تیار ہو کر اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، اور جہاں جہاں باطل اور فرقہ پرست طاقتیں سر ابھارنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں وہاں ہمارے علماء اکرام اس کی سرکوبی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کی بے شمار دعاؤں کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ سرشبد و شاداب عطا فرمائے۔ آمین کہہ دے زور سے۔ ایک طرف نائب رسول ہیں اور ساتھ ساتھ ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہی پاس بیٹھے ہوئے آل رسول ہیں، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، ہم شریعت کے اصول والے ہیں۔ ڈائریکٹ والوں تجھے مبارک ہو، ہم تو آل رسول والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آل رسول اہل بیت یہاں تشریف فرما ہے، یہ وہ خاندان پاک کا بچہ ہے، یہ اس شیر کا بچہ ہے، یہ اس خاندان پاک سے نسبت رکھنے والا سرکار سید نظام الدین جیسی عظیم ہستی تشریف فرما ہے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ ان کے باپ داداؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تشریف لایا کرتے تھے۔ سرکار شاہ ولی الدین علوی الحسن الحسینی جن کا فیضان آج بھی برس رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ الحمدللہ، بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ، ہر طرح سے سرکار سیدنا شاہ ولی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو نواز رہے ہیں، اور ان کی نوازش آج ہم غلامان امام احمد رضا پر اس قدر ان کی نوازش ہے کہ خود تشریف روحانی طریقے سے لائے اور اپنے بیٹے کو جسمانی طریقے سے یہاں پر پیش کر دیا۔ یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ روحانیت کے طور پر میرے سرکار شاہ ولی الدین کی تشریف فرمائی ہے، لیکن جسمانی طریقے سے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا ہے تاکہ ظاہری آنکھ والے ظاہری چہرے کو دیکھیں اور باطنی آنکھ والے باطنی چہرے کو دیکھیں۔ دونوں کا انتظام کیا ہے، اور یہ اس لیے انتظام ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت میں دونوں خوبی تھی۔ آپ ظاہری عالم بھی تھے اور باطنی عالم بھی تھے، آپ ظاہری عالم بھی تھے اور باطنی عالم بھی تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ظاہری علوم سے بھی لیس تھے اور باطنی علوم سے بھی لیس تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ جشن ہے، اور اس مبارک جشن کے اندر اتنی اونچی ہستی کی، اتنی اونچی ہستی سے نسبت رکھنے والے سرکار سیدنا نظام الدین علوی الحسن الحسینی تشریف آپ کا لانا ہمارے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
سلامت رکھے اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں آپ کی دعاؤں سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرات، جو لوگ تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اچھا، جن لوگوں کو تقریر سننا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ چلیے، یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میرے سرکار اعلی حضرت کے صدقے و طفیل میں جہنم کی آگ ان پہ حرام فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے و طفیل میں جو بھی ہم دینی گفتگو یہاں رکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کو پہنچانے سے پہلے ہمیں خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے پیاروں، ایک بڑی چیز ہے، عشق بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی نے عشق کیا ہو تو اس کو پتہ چلے، عشق بہت بڑی چیز ہے۔ انشاءاللہ جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسا عاشق رسول تھا کہ عشق ان کے عشق پر ناز کرتا ہے۔ ذرا زور سے، ویسا عاشق رسول تھا کہ عشق ان کے اوپر ناز کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ دیوبندی وہابی تبلیغی سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ میری بات کو بہت غور سے سننے کی کوشش کریں، اور میں دور سے نہیں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار سید المشائخ پیر کمال رحمت اللہ علیہ کی پیاری مسجد لا گارڈن نگری ہاسپٹل کے سامنے میں وہیں سے آیا ہوں۔ آپ جس وقت چاہیں گے میری کوئی بھی بات اگر آپ کو ناگوار گزری ہو یا کوئی بھی خلاف شرع بات گزری ہو، اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جتنے بھی دیوبند وہابی تبلیغی جماعت کے لوگ جو دائیں بائیں سے سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کا بھی بیڑا پار کر دے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین اسلام کی چاشنی سے آپ کے قلب کو منور و مجلہ فرما دے۔ بھائی الحمدللہ یہاں وہ خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے باپ داداؤں نے کنکروں سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا ہے۔ وہ اولاد پاک یہاں تشریف فرما ہے جن کے باپ داداؤں کو پہاڑ جب گزرتے تھے تو پہاڑ سلام کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی یہاں تشریف فرما ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات جتنے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ میری بات بہت کھلے دل سے سنیں، اور اگر میری بات کوئی غلط آپ کو نظر آتی ہو یا غلط سنائی دیتی ہو یا غلط آپ کے علم میں یہ بات یہ سماعت میں آپ کے سماعت میں اگر یہ بات غلط نظر آتی ہو تو آپ مجھے یہیں پر کھڑے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جب تک میں کھڑا ہوں۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مجھے کتاب منگوانے میں صرف 20 منٹ لگے گا۔ صرف 20 منٹ ہمیں کتاب منگوانے میں لگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، ہم لوگ شانتی بھنگ کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں شانتی ہی شانتی ہوتی ہے۔ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم فتنہ و فساد والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے الگ جو چل رہے ہو سب ساتھ مل کر گنبد خضرا کے چھاؤں میں آ جائیں۔ الگ جماعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہم الگ رہیں گے لوگ ہمیں چن چن کر مارتے رہیں گے، اور جب ہم یکجا ہو جائیں گے، مٹھی بن جائیں گے، تو انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لہٰذا میری کوئی بات اگر بری ہو تو آپ کل مت کہنا کہ ایسا بول کے گئے۔
آپ یہ مت کہنا کل کے ایسا بول کے گئے، ابھی اسی وقت اسی منچ پر ہر سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کے لیے غلام احمد رضا کھڑا ہے۔ اب آئیے، اب میں اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے اپنے نوجوانوں کی طرف سے یہاں پہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے ہر بچے کو مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ مدنی چینل ماشاءاللہ اعلی حضرت پر اتنا کام کر رہی ہے مدنی چینل کہ الحمدللہ باطل منہ چھپائے پھر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے میں ایک دعوت اسلامی کے مبلغین کی طرف سے میں دو شعر پیش کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کیچ کرتے ہیں۔ حضرت توجہ چاہوں گا۔ مہر و مہ سے نابز میں ضیا سے ملی، سبحان اللہ۔ ایسے اتنی آواز تو ہم خود اکیلے نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے میں 10 جنوری کو جا رہا ہوں مدینہ شریف اور 12ویں شریف انشاءاللہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں کرنے کا، سبحان اللہ۔ اور پھر 6 فروری کو یہاں سے نکلوں گا انشاءاللہ، 28 جنوری کو آ کر پھر 6 فروری کو نکلوں گا بغداد شریف۔ تو الحمدللہ 12ویں اور 11ویں شریف دونوں کی زیارتیں الحمدللہ ہونے جا رہی ہیں، الحمدللہ ہونے جا رہی ہیں۔ ٹکٹ کنفرم ہے الحمدللہ، پاسپورٹ پہ ویزا لگ چکے ہیں الحمدللہ، بس 10 جنوری کا انتظار ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ داد دو تو انشاءاللہ ایسی داد دو کہ مجھے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آپ یاد آ جاؤ۔ تو مجھے جاؤں گا شعیب رضا صاحب۔ مہر و مہ سے نابز میں ضیا سے ملی، یہ جوہا پورا کی سنیوں والی آواز نہیں، زور سے سبحان اللہ۔ مہر و مہ سے نابز میں ضیا سے ملی، مہر و مہ سے نابز میں ضیا سے ملی، روشنی دل کو نور خدا سے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محمد، عشق محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے دعوت اسلامی کی جب مبلغ کو جوش آ جائے تو سمجھیے کہ محفل کامیاب ہے، اور سمجھ جائیے کہ بریلی سے بالکل ڈائریکٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہو چکا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ روشنی دل کو نور خدا سے ملی، اور یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے اسٹیج پر علماء اکرام بھی انشاءاللہ مچل جائے، پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا۔ انشاءاللہ سب بیدار ہو کر کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلک اعلی حضرت، اور زور سے مسلک اعلی حضرت، اور زور سے مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔
اب سماعت فرمائیں. قادری سلسلہ ہے مقدر میرا قادری مجھ کو نسبت یہ احمد رضا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت نعرہ تکبیر. مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی قادری سلسلہ ہے. میرا مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. میرے پیاروں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا انٹروڈکشن میں دوں, ان کا تعارف میں کراؤں. میرے پاس وہ علم نہیں ہے, بس اتنا سمجھ لو 95 ایئرز گزر چکے. کتنے؟ 95 سال پہلے سرکار اعلی حضرت اس دنیا سے 25 سفر المظفر کو 95 سال پہلے گزر چکے. یہی مہینہ تھا. آپ کے گزرے ہوئے 95 سال ہو گئے. آپ کی حیات میں بعد ممات بعد وصال آج تک کوئی ایسا عالم روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا ہے. بس اتنا سمجھ لو. اور آج بھی جتنے لوگ مجدد کا دعویٰ کرتے ہیں, جتنے لوگ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ طلوہ احمد رضا کو نہیں پا سکے تو جلوہ احمد رضا کو کیسے پائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کس زمانے میں آپ نے آنکھیں کھولی؟ جو زمانہ بڑا پرفتن, لباس علم کے اندر زہریلی بکواس انسانوں کے اندر تقسیم ہو رہے تھے. شان رسالت پر جگہ جگہ حملے ہو رہے تھے. اولیاء اکرام کی ولایت پر جگہ جگہ کیچڑ اچھالے جا رہے تھے. مسجد تھی, نمازی تھے, لیکن نماز کو ایک مذاق بنا دیا گیا تھا. کلمہ توحید تھا, لیکن کلمہ توحید کا بھی معاذ اللہ مذاق بنا دیا گیا تھا. اور مذاق اس حد تک پہنچ گیا کہ کتاب کا نام ہے رسالہ الامداد, پیج نمبر 35, سطر نمبر 13, 14, 15, 16, 17, 18. کسی کو اگر اس کتاب پر شک ہو صرف 20 منٹ مانگوں گا, یہ کتاب منگوا سکتا ہوں. یہ مجمع چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, یا یہ شہر چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. لکھ دیا گیا اس کتاب میں
ایک مرید اپنے پیر اشرف علی تھانوی کو لکھتا ہے، میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے عشق و محبت میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. یہ پرنٹ میٹر ہے میرے پیاروں، یہ کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے اور میں وہی بات کروں گا جو کتاب میرے پاس موجود ہو، اسی سے ہم گفتگو کریں گے. کلمہ توحید کبھی مذاق اڑایا گیا اور حد تو یہ ہے کہ مرید نے اپنے پیر اشرف علی تھانوی سے کہا کہ میں جذبہ عشق و محبت میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہونی چاہیے، لیکن یہ نام نہیں آ رہا ہے، اشرف علی رسول اللہ آ رہا ہے. تو میں اس کے تدارک کے لیے میں درود شریف پڑھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پڑھا ہوں اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو میرے دوستو، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. میں نے آپ کو جو کچھ کہنا تھا کھڑے ہوتے ہی سب کچھ کہہ دیا ہے، بار بار اس لفظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں. درود پاک کا بھی مذاق اڑایا گیا. سانپ سونگ گئے تھے ہندوستان کے عالموں کو. خانقاہیں خاموش، علماء خاموش، دارالفتہ خاموش، جگہ جگہ مدرسے کے معلم خاموش، مسجد کے امام خاموش، شریعت پر، کلمے پر، درود پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. ایک بریلی کی چٹائی سے مولا علی کا ایک شعر اٹھ رہا ہے اور اس نے اس کا جواب دیا، نادانو اپنے آقا کو پہچانا. احمد رضا کی ساری لڑائی، میرے سرکار اعلی حضرت کی ساری لڑائی خاندان کنبے کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں نادانو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے تیر کا نشانہ نہ کرو. کسی نے کہا اعلی حضرت سے کہ سرکار آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. کہ کہنے تو اچھا ہے، جب تک یہ مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے میرے آقا کی بے حرمتی سے بچے رہیں گے، میرے آقا کی توہین سے بچے رہیں گے. یہ بھلے مجھے کچھ بھی کہیں مجھے منظور ہے، لیکن گنبد خضرا کے مکی کی طرف توہین نہ کریں. اعلی حضرت کا سارا جنگ عشق مصطفیٰ پر تھا. میرے پیاروں، یہی نہیں، اسی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر معاذ اللہ اس زمانے میں 95 سال پہلے لکھ دیا گیا. پیج نمبر 118، سطر نمبر 7، 8، 9، 10. کتاب کا نام صراط مستقیم، پیج نمبر 118. اگر نماز کے حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، بازار کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، گدھے چوپائے کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال آ جائے تو نماز شرک ہوگی. معاذ اللہ. زور سے بولے معاذ اللہ. پیج نمبر 118، کتاب کا نام صراط مستقیم، رائٹر کا نام اسماعیل دہلوی. کیسا پرفتن دور ہے. ایک اور اٹھا، اس کو کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی، براہین قاطیہ کے نام سے کتاب چھپی. لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے نبی کو نہیں معلوم.
لکھ دیا دیوار کے پیچھے، نبی کو نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ ایک اور اٹھا، اس نے لکھ دیا خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کا موضوع اٹھایا، اور اس نے کہا کہ خاتم النبیین جو لوگ سمجھتے ہیں، جو معنی سمجھتے ہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کے بعد بھی کوئی اعلان نبوت کرے تو نبی کے خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایک اور اٹھا جس کو قاسم نانوتوی کہتے ہیں، حجت اللہ البالغہ، کتاب لکھی 11 نمبر پیج پر، اس نے ایک عبارت اور لکھ دی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد نماز پڑھے۔ سوچئے گا، 40 سال کی عمر کے بعد نماز پڑھے اور 23 سال کی عمر تک پڑھتے رہے، 40 سال کی عمر تک نماز نہیں پڑھی، باقی 23 سال کی عمر میں نماز پڑھی، پوری 63 سال کی زندگی تھی، اس میں 40 سال نکال دیجئے، 23 سال انہوں نے نماز پڑھی۔ اگر کوئی 80 سال کا یا 50 سال کا کوئی امتی ہے اور وہ شروع سے لے کر عبادت کر رہا ہو تو عبادت میں وہ نبی سے بڑھ جائے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ قاسم نانوتوی۔ ایک کتاب گلی گلی میں نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں فضائل اعمال، جس کو پڑھتے ہیں تبلیغ جماعت کے پابند لوگ۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، ان کے پیر و مرشد الیاس احمد کاندیلوی، وہ اپنی کتاب مکاتیب کے اندر لکھتے ہیں، مکاتیب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکات ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ لوگ نماز، روزہ، حج، زکات ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ مکاتب الیاس کتاب کا نام۔ لہٰذا آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے قریب کریں اور اشرف علی تھانوی کے جو تعلیمات ہیں ان پر گرویدہ کریں، ان پر گرویدہ کریں۔ اشرف علی تھانوی کے جو تعلیمات ہیں، جو ان کے عملیات ہیں، ان پر گرویدہ کریں۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ الیاس کاندیلوی صاحب، جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں۔ کتاب کا نام ہے مکاتب الیاس۔ تمام عبارتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک ایسا زمانہ چل رہا ہے اس دور کے اندر، 95 سال پہلے، 95 ایئرز کے بعد، 95 ایئرز پہلے کی جو بات ہے، اعلیٰ حضرت جس وقت اس دنیا میں تشریف فرما، جگہ جگہ علماء کرام ہیں، جگہ جگہ ادارے ہیں، جگہ جگہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ دارالعلوم ہیں، جگہ جگہ دارالافتاء ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے علماء کو دندان شکر جواب دے سکے۔ کسی میں یہ قوت نہیں۔ بس اللہ پاک پروردگار عالم نے امتی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، غوث کے دیوانوں پر کرم فرمایا، خواجہ کے مستانوں پر کرم فرمایا، صابر پاک کے چاہنے والوں پر کرم فرمایا، مخدوم سمنا کے چاہنے والوں پر کرم فرمایا، سرکار سیدنا نعمت شاہ خاکی بابا رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں پر کرم فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے جنوب ایشیا میں ایک شہر کو سلیکٹ فرمایا جس کا نام ہے بریلی شریف، اور اس شہر بریلی کے اندر ایک جسولی محلے کو پسند فرمایا، اور اس محلے کے اندر ایک
ایک مرد مجاہد، شب بیدار، تہجد گزار حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ رضوان کو پسند فرمایا اور انہی ہی نسل سے ایک احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 شوال ہے، ظہر کا وقت ہے، 1372 یہ 1272 10 شوال ظہر کے وقت میرے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور شیخ الاسلام اور غازی ملت کے والد گرامی، جب آپ پڑھنے کے لیے بریلی شریف پہنچے، پڑھنے کے لیے تو سرکار سیدنا محدث احسان علی رحمہ رضوان جو ہمارے دادا جان ہیں، اب بھی سرکار اعلی حضرت کے شاگردوں میں سے جو میں احسانی جو لکھتا ہوں، یہ احسانی کو آپ سمجھیں، حضور محدث احسان علی رحمہ رضوان جو میرے دادا جان بھی ہیں، پیرو مرشد بھی ہیں، اور سرکار اعلی حضرت سے آپ نے 7 سال پڑھے ہیں، اور فراغت کے بعد سرکار حجت الاسلام علامہ الحاج حامد رضا خان علی رحمہ رضوان خلف اکبر سرکار سیدنا اعلی حضرت، آپ نے دادا جان کو دارالعلوم منظر اسلام کے اندر محدث پہ رکھا، اور 46 سال تک میرے دادا حضور محدث احسان علی دارالعلوم منظر اسلام کے محدث بنے رہے۔ توجہ چاہوں گا، اس طریقے سے اگر دیکھیں تو میرا تعلق اعلی حضرت سے صرف ایک واسطہ ہے۔ جن آنکھوں نے اعلی حضرت کو دیکھا ان آنکھوں کو میں نے دیکھا، جن ہاتھوں نے اعلی حضرت کو چھوا ان ہاتھوں پر میں بیعت ہوا، جنہوں نے اعلی حضرت سے پڑھا ان کے دسترخوان پر میں نے کھایا۔ بس ایک واسطہ ہے۔ حضور محدث احسان علی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں مرید فرمایا، اور جب بریلی شریف 1980 میں اپنے ابا حضرت علامہ مولانا حامد رضا حضرت مولانا حفیظ الرحمن حامدی علی رحمہ رضوان کے ساتھ جب بریلی شریف پہنچا 1980 میں، تو دادا جان حضور پیر مرشد نے ایک رقعہ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علی رحمہ رضوان کو لکھا کہ میرا پوتا جا رہا ہے، میں نے مرید تو بنا لیا ہے لیکن یہ خوش نصیبی سے بریلی شریف جا رہا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے غلاموں میں میرے پوتے کو شامل فرما دیجیے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ رضوان کو 2 سال تک دیکھتا رہا، وہی نماز پڑھتا تھا آپ کے پیچھے، اور چونکہ خاندانی قربیت اس طریقے سے تھی کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند دادا جان کی محبت میں ہمیں قریب رکھتے تھے، یہ ان کا احساس ہے۔ حضور محدث احسان علی رحمہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچوی پڑھنے کے لیے جب بریلی شریف تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ لکھنؤ مزاج تھا، لکھنؤ کی پرورش تھی، بس وہی موڈ۔ آپ چائے پینے کے لیے چائے خانے میں پہنچ گئے، کسی نے دیکھا کہ کچھوچا شریف کے سید صاحب اور چائے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کپ پر اسی رکابی پر نہ معلوم کیسے کیسے ہونٹ لگتے ہوں گے، اور یہی ہونٹ ایک سید سادات کے ہونٹ سے مل جائے، یہی کپ ایک سید سادات کے ہونٹ سے مل جائے۔ دیکھنے والوں کو ناگوار گزرا، اور وہ سرکار اعلی حضرت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھوچا شریف سے جو سید صاحب پڑھنے کے لیے آئے ہیں
دیکھا میں نے چائے خانے میں ہوٹل کے اندر چائے پی رہے ہیں، میری طبیعت گوارا نہیں کی کہ ایک آل رسول ایسے کپ کو، ایسے رکابی کو ہونٹ لگائے جو عام لوگ ہونٹ لگاتے ہو، نہ معلوم کیسے کیسے ہونٹ لگتے ہو۔ بس کیا تھا، کہنے والے نے کہا وہ دن جمعرات کا ہے اور اگلا دن جمعے کا، اگلا دن جمعے کا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کوئی بھی چیز پریکٹیکل ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ صرف آپ سناتے رہیں گے، فضیلت بتاتے ہی رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ سماعت فرمائیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، مجدد اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان ہو گئی، مصلی کے قریب ہے، جمعے کی 4 رکعت سنت قبل فرض آپ ادا فرما چکے، اب اذان ثانی کی تیاری ہے۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے سید محمد کچھوچا شریف کے سادات جو آئے ہیں، کہاں ہے سید محمد کچھوچا شریف کے جو سادات آئے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں رضا مسجد کے بالکل باہر گیٹ کے قریب تھا تاکہ جلدی نماز ختم اور میں نکل جاؤں۔ طالب علم کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اب جب سرکار اعلی حضرت سرکار سیدنا محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش رہے ہیں تو لوگوں میں کھلبلی مچی، یہ کون سید ہے بھائی، کہاں سے آئے سید صاحب؟ اب بات ایک دوسرے کو پھیلنے لگی، پتا چلا کہ وہ بالکل پیچھے ہیں کہ اعلی حضرت بلا رہے ہیں، آپ آگے آئے پہلی صف میں، اور اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں شہزادے یہ مصلی آپ کے نانا جان کا ہے، یہ منبر آپ کے نانا جان کا ہے، لہذا احمد رضا سے زیادہ آپ رکھتے ہیں، آپ آئیے اور نماز پڑھائیے۔ ہے کوئی بھارت یا روئے زمین پر کوئی سادات کی ایسی عظمت بتانے والا، سادات کا احترام بتانے والا؟ میرے دوستو اس جملے پر قربان جائیے۔ حضرت سرکار محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سر کا پسینہ پاؤں کے اندر آ گیا، میں شرمندہ ہو گیا، میں کہا حضور میں اجازت دیتا ہوں آپ پڑھائیے، میں اجازت دیتا ہوں آپ پڑھائیے۔ اب کیا تھا، اب جمعہ کے بعد جو بھی دیکھ رہا ہے ہاتھ چوم رہا ہے، جدھر سے گزر رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں سرکار محدث اعظم ہند کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اب وہ چائے خانہ بھی چھوٹ گیا اور پان خانہ بھی چھوٹ گیا۔ یہ آپ نے تعظیم اور عزت بتائی اہل بیت کی۔ بڑا افسوس کی بات ہے آپ کے جوہاپورہ میں اہل بیت رہتے ہیں، گزر رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کون سادات جا رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی پر سلام بھیجتے ہو، جس نبی کے بیٹے حسین کا نام یاد کرتے ہو، انہی کی تو اولاد پاک ہیں، انہی کا تو خون ان میں چل رہا ہے، انہی کا تو خون ان میں بہہ رہا ہے۔ میرے پیاروں سادات کا احترام اس طریقے سے کرو جیسے اعلی حضرت نے کیا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بیٹے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہے، بالکل پینٹ شرٹ کے اندر چہرہ بالکل صاف، حالانکہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کٹانے والوں سے اس لیے نفرت رکھتے تھے کیونکہ تم پیارے مصطفیٰ کی سنت پہ تم استرا پھیر رہے ہو۔ جس نبی سے تجھے قبر میں ملنا ہے، جس نبی کی ملاقات ہونے والی ہے،
جس نبی کو چہرہ دکھانے والے ہو اسی نبی کی سنت کو تم موڑ کر اور پھر قبر میں جاؤ گے، لہذا تم اپنے چہرے پر داڑھی رکھو تاکہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دے۔ میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، اور زور سے، میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوان کو، مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کم سے کم اتنی تو پہچان کرو، راستے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں کبھی موت آ جائے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بدن پہ کرتا نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، لاش کیسے پہچانی جائے گی کہ یہ کوئی مسلمان کی ہے کہ ہندو کی ہے؟ تمہارا پاؤں کھلتا ہے تو شرم ہوتی ہے، مرنے کے بعد تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو اس کو چیک کرنے کے لیے تمہیں ننگا کیا جا رہا ہے، کیا اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ کم از کم ہماری شکل و صورت تو مسلمان کی ہو جائے، تاکہ مرنے کے بعد لوگ مجھے ننگا کر کے چیک نہ کریں۔ اب مسلمان ہوگا تو اس کی ایک ہی پہچان ہے کہ ختنہ، اگر ختنہ کیا ہوا ہے تو لوگ سمجھیں گے مسلمان ہے، چلو اس کو مسلم محلے میں بھیج دو، اور نہیں ہے تو لوگ سمجھیں گے ہندو ہے تو ہندو محلے میں بھیج دیا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی اور ہندوؤں کے پادریوں نے بھی، پنڈتوں نے بھی ہندوؤں کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم ختنہ کراؤ، تب تو ختنہ بھی ہمارا فرق ختم ہو رہا۔ پیپر اٹھاؤ، میڈیا دیکھو، الیکٹرانک میڈیا دیکھو، پیپر میڈیا دیکھو، آپ ہر جگہ آپ مطالعہ کرو۔ اب پنڈتوں نے بھی کہا ہے کہ ختنہ کراؤ، اس سے صحت اچھی بنے گی، ہیلتھ اچھا بنے گا، باڈی اچھی بنے گی، تو اب ہندوؤں میں بھی ختنہ کرانا شروع کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم کس چیز سے پہچانے جاؤ گے کہ تم مسلمان؟ سوچو، غور کرو، جاؤ بستر پر تو سوچو کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں۔ جھوٹ تم بولتے ہو، شراب تم پیتے ہو، جوا تم کھیلتے ہو، سٹا تم کھیلتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، چغل خوری تم کرتے ہو، پڑوسیوں کو تنگ تم کرتے ہو، پڑوسیوں کے ناک میں دم تم کرتے ہو، محلے میں شرارت تم کرتے ہو، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی ذبح کے لیے بچڑا لایا تو کافروں کو خبر تم کرتے ہو۔ کس معنی میں تم مسلمان ہو؟ سوچو، غور کرو۔ آج ایک مسلمان کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے پولیسوں میں خون کیا جا رہا ہے۔ کس معنی میں مسلمان ہو سوچو، کس طریقے سے مسلمان ہو سوچو۔ بڑے افسوس کی بات ہے جن کو تم ووٹ دیتے ہو، جس کو آگے لاتے ہو، دن دھاڑے تمہارے گلے پہ چھڑی مار رہا ہے۔ افسوس نہیں ہوتا؟ لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ دیتے ہو، چائے ناشتہ چھوڑ کر ووٹ دیتے ہو، دوپہر کا کھانا چھوڑ کے ووٹ دیتے ہو، صبح سے شام تک لائن میں کھڑے رہتے ہو،
نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان محلے ہیں، چاہے وہ بمبے ہوٹل ہو، چاہے بیرن مارکیٹ ہو، چاہے باپو نگر ہو، چاہے ہمارا جوابرا ہو، چاہے سرخیج ہو، کہیں بھی ڈھنگ کا گٹر نہیں ہے، کہیں روڈ نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے۔ سوچتے ہو کہ یہ مسلمان کو جتائیں گے، ہمارا فائدہ کریں گے، یہ مسلمان تمہارے گلے پر چھری پھر رہا ہے کوئی نہ مسلمانوں میں مسلمانوں کی ہمدردی رہی، نہ کوئی ہمارا آگے بان، نہ کوئی ہمارا آنسو پوچھنے والا، نہ ہماری کوئی دستگیری کرنے والا۔ اگر کھوٹے ریت سے پولیس پکڑ کے لے جائے تو ہمارے علاقے کا کینڈیڈیٹ بھی ہمیں مدد کرنے کو تیار نہیں، کوئی ہمارا غمخوار نہیں، تو دوستو ایک ہی غمخوار ہے جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہمارا مددگار، قبر میں بھی ہمارا مددگار، آخرت میں بھی ہمارا مددگار، تو ایسے مسیحا سے رشتہ کیوں توڑے؟ اس مسیحا کے حکموں پر کیوں نہ چلے؟ دنیا میں تو سب نے دو مٹھی رکھ کر چل دیے، لیکن قبر میں وہی مددگار مصطفیٰ جان رحمت آ رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چہرہ بالکل صاف، سوٹ کے اندر آئے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے دیکھا، چارپائی چھوڑ دیے، کھڑے ہو، بات میں یہ کر رہا تھا، کھڑے ہو۔ جب وہ آئے کھڑے ہو، وہاں پر جو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہتے تھے، انہوں نے ایک دن پوچھا کہ حضور جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے تو آپ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو مڑاتے ہو، یہ سنت گرنے کے بعد نہ معلوم گلی میں جا رہے ہیں، گٹر میں جا رہے ہیں، تم اس کی بے حرمتی کر رہے ہو، پیشاب خانے میں بہ رہا ہے۔ یہ سنت جو داڑھی رکھتا ہے فرشتے اس پہ جھولا جھولتے ہیں، تم اس سنت کی اتنی بے حرمتی کر رہے ہو، تو جب تم سنت کی بے حرمتی کر رہے ہو تو تم سماج میں عزت کیسے پاؤ گے، دنیا میں عزت کیسے پاؤ گے، محشر میں عزت کیسے پاؤ گے، قبر میں عزت کیسے پاؤ گے، تم دنیا کے اندر عزت کیسے پاؤ گے؟ اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزت والوں سے رشتہ رکھ لو۔ اللہ اللہ، حضور آپ تو داڑھی نہیں رکھنے والے، جو چھٹانے والے ہیں، کٹانے والے ہیں، اسے دیکھ کر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ فلاں صاحب آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چارپائی شریف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھے نہیں اس وقت تک آپ بیٹھتے نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا نادان تو اس کے لباس کو دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ رضا اس کے خون کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظاہری لباس کو نہیں بلکہ ان کے جسم میں جو خون بہ رہا ہے وہ اور خون نہیں، میرے رسول کا خون ہے، اس لیے میں تعظیم رسول کے خاطر میں اس کو دیکھ کر کھڑا۔ میرے پیاروں، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکل کیجئے، پریکٹیکل کیجئے۔ اگر کوئی سید آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھیں میں نے کرسی چھوڑ دیا، میں سرکار کو خبر بھی نہیں کرتا ہوں کہ فلاں جگہ تقریر ہے، اس لیے کہ سرکار آ جائیں گے مجھے کرسی چھوڑنی پڑے گی، ہے نا؟ لیکن سرکار پھر بھی آ جائے۔ ان کی عطا دیکھیے، ان کی مہربانی دیکھیے، میں نے خبر نہیں کی، میں نے کچھ کہا نہیں، آگے میں نے کرسی چھوڑ دیا، اس لیے کرسی چھوڑ دیا کہ آج ہم ان کے لیے کرسی چھوڑیں گے، انشاءاللہ میدان محشر میں یہی ادب میرے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ میرے پیاروں، اگر مسجد میں کوئی سید سادات آ جائے، کوشش کرو ان کے پیچھے بیٹھو، آگے نہیں۔ کہیں گزر رہے ہو کوئی سید سادات اگر نظر آئے فوراً ہاتھ چومو، ادب کرو۔ تم سید سادات اس لباس میں اس کو مت دیکھو، خون رسول کی تعظیم، خون رسول کی تعظیم کرو۔ اگر تم نے خون رسول کی تعظیم کی ہے تو سمجھ جاؤ جشن رضا منانا کامیاب، یہاں بیٹھنا کامیاب۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا جام پلایا ہے، اور کیسا جام پلایا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں،
اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے صدقے، جو آگ بولیے بجھا دے گی وہ آگ لگا دے، جو آگ بجھا۔ آج ہی میرے پاس ایک تعویذ کے لیے آیا، تعویذ کے لیے کیسے آیا؟ الحمدللہ بزرگوں کا کرم ہے، یہ بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ جوہا پرائی میں کم سے کم 5-7 بچے پیدا ہوئے، جس کو پیدا ہونے سے پہلے احمد رضا نام رکھا، اور سب کے گھر میں احمد رضا نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ کہیں احمد رضا ہو گیا تو سیکنڈ بچے کے لیے اس کا حامد رضا نام رکھا، الحمدللہ حامد رضا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین تعویذ کے لیے آئے، کیا ہے؟ پونا میں لڑکی رہتی ہے، شادی شدہ ہے، لڑکا احمد آباد میں رہتا ہے، بے چین ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دکان جاتا ہے نہ کاروبار، ان کے ماں باپ پریشان ہیں۔ میں کہا اس کو مرنے دو، ایسی تعویذ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ایک عشق جب ہو جاتا ہے تو جس سے عشق کیا جائے وہ کہیں بھی ہو، اس کی تڑپ، اس کا خیال، اس کی یادیں عاشق کو تڑپاتی ہے۔ تم کیسے عاشق ہو؟ کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اثر کچھ نہیں آتا، دکھنے میں کچھ نہیں آتا، نہ تمہارا محلہ ایسا محلہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد لوگ سمجھ سکیں کہ یہ عاشق رسول کا محلہ۔ محلہ بھی تو ایسا نہیں بنایا، گھر بھی ایسا نہیں بنایا کہ گزرنے والا سوچ لے کہ ہاں یہ کسی عاشق رسول۔ تمہاری بولی، وہ بولی بھی ایسی بولی نہیں کہ تمہارے بولنے پر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عاشق رسول بول رہا ہے۔ تمہارا کھانا پینا کسی چیز سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی عاشق رسول کا دسترخوان۔ تمہارا شادی بیاہ کرنا کسی بھی اینگل سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جو وڑ جوڑا جا رہا ہے، یہ جو بارات جا رہی ہے، یہ عاشق رسول کی بارات جا۔ تمہارے شادی بیاہ کے معاملات کہیں سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سچے عاشق رسول ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے۔ اب بتاؤ کس چیز میں تم عاشق رسول ہو؟ بتاؤ، خود فیصلہ کرو، اس کو سوچو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو جو زندگی جی رہے ہو، اس زندگی کو اگر تم اسی طریقے سے جیتے رہے تو آقا امام حسین کی قربانی برباد جائے گی، مولا علی اکبر کی قربانی برباد جائے گی، امام احمد رضا کا جاگنا برباد جائے گا، حضور مجاہد اہل سنت کا جاگنا برباد جائے گا، حضور غازی ملت کی خطابت برباد جائے گی، حضور شیخ الاسلام کا قلم برباد جائے گا۔ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ سنتے کب تک رہو گے؟ عمل سے کب تک دور رہو گے؟ میرے دوستو کچھ عمل پیدا کرو، کچھ خوبیاں پیدا کرو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے آپ میانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈولی، اور فرما رہے ہیں ڈولی روکو، ڈولی روکو، ڈولی روکو، ڈولی رک جاتی ہے، اعلی حضرت باہر آتے، کہ ڈولی کو اٹھانے والے جو آگے والے ہیں اور پیچھے والے ہیں سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، کہ تم میں سے آل رسول کون ہے؟ تم میں سے آل رسول کون ہے؟ کسی نے کہا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا۔ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھے اس خون کی قسم جو خون تمہارے رگوں میں بہ رہا ہے، اس رسول اللہ کے خون کی قسم، آپ میں سے سید کون ہے بتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ داڑھی تو رہی نہیں ہوگی، کرتا تو رہا نہیں ہوگا،
اب بابا نظام الدین بابا اگر وہاں پہ کھڑے ہو تو داڑھی ٹوپی سب کچھ سے تو پہچاننے میں آئی جائیں گے نا، بالکل کلین شور ہیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جیسے قسم دیا، ان ڈولی اٹھانے والوں میں سے ایک سید صاحب تھے جن کی نوکری چھوٹ گئی تھی، اور زمانے میں 25 پیسہ آج کے 25,000 کے مقابلے میں تھا۔ 25 پیسہ اعلیٰ حضرت ڈولی اٹھانے والوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ آ گئے کہ اعلیٰ حضرت کی ڈولی اٹھا لیں گے، 25 پیسے مل جائیں گے، اس کے گھر کا گزران تو چل جائے گا، بس یہ سوچ کر آ گئے تھے۔ لیکن انہیں پتا نہیں کہ کس عاشق رسول کے کچھار میں آ رہے ہیں، کس عاشق رسول کی طرف آ رہے ہیں، کس عاشق رسول کی طرف ہمارے قدم بڑھائے، ان کو یہ معلوم نہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی سید ہوں، میری ہی رگوں میں خون رسول بہ رہا ہے۔ فوراً اعلیٰ حضرت نے اپنی پگڑی اٹھائی اور ان کے قدموں پر رکھ دی اور قدم پکڑ کے رونے لگے کہ مجھے معاف فرمائیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ کل میرے آپ کے نانا جان میرے رسول اللہ نے میدان محشر میں اگر پوچھ دیا اے احمد رضا، اس لیے میں نے تجھے اعلیٰ حضرت بنایا تھا تاکہ میری اولاد کے کندھے پر تم گھومو، میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا مجھے معاف کیجئے، میری خطا معاف کیجئے۔ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے کوئی ایسا عالم اب ہماری جماعت میں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جس وجہ سے اعلیٰ حضرت کہلائے اور جس وجہ سے دنیا نے انہیں حضرتوں کا حضرت کہا، آج کوئی نشانی پائی جاتی ہے ہم عالموں کے اندر، ہم عالموں کے اندر، میں بھی شامل کرتا ہوں، کیا وہ نشانیاں ہیں؟ کیا اس کی ایک جھلک بھی ہے؟ بتائیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ شریف کو ان کے قدموں پر رکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدم پکڑ کے رو رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیے، مجھے معاف فرمائیے، مجھے معاف فرمائیے۔ اور وہ سید سعادت کرے میں نے معاف کیا، رسول کے لیے معاف کیا، اپنے آباء و اجداد کی خوشی کے لیے معاف کیا۔ احمد رضا سر اٹھاؤ، میرے قدم کو چھوڑو۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے کندھوں پر آپ نہ بیٹھ جائے، میرے کندھوں پر آپ ابھی ڈولی میں بیٹھے اور احمد رضا اٹھائے گا۔ ضد پوری ہوئی۔ ہے کوئی ایسا جو اہل بیت کی تعظیم کر کے بتائے؟ ہے کوئی جو اہل بیت کی عزت کر کے بتائے؟ آج جب اہل بیت کی بات آئے گی تو سیدوں کا چٹھا کھل جائے گا، فلاں سید ایسے، چلا سید ایسے، فلاں سید ایسے، چلا سید ایسے۔ خود اپنے اعمال کو نہیں جانتے، خود اپنے باپ داداؤں کو نہیں دیکھتے، خود اپنی ماں بہنوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے سید سادات کا چٹھا کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ میرے پیارو، تم ان کی شکایت کر رہے ہو جو میدان محشر میں تمہیں اپنے دامن میں چھپائیں گے، تم ان کی اولاد کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ کیا اعلیٰ حضرت کا اس مشن کو نہیں یاد کیا؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت اہل بیت کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اور اعلیٰ حضرت کا کیا مشن تھا؟ یہ واقعہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو۔ تمہارے خون میں اتنی کشش اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ سید سے تم بڑھ جاؤ۔ اتنے بڑے اعلیٰ حضرت، اتنے بڑے اعلیٰ حضرت، اور
تعظیم سادات یہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے امام کو سید کے قدم پہ رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر لوگوں نے مجھے اعلیٰ حضرت کہا ہے تو ہم اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا امام ایک سید کے قدموں میں ہے، اس لیے کہ تعظیم آل مصطفیٰ کی ہی اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار فرما دے اور علماء کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی نماز کیا؟ اعلی حضرت پیلی بھیت شریف سے بریلی شریف کے راستے پر آ رہے ہیں، ایک جگہ ٹرین رکی، مختصر سا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت باوضو تھے، اپنے ساتھی باوضو کو نیچے لیے اور اللہ اکبر کہا، نماز پڑھنے کی تیاری کی نیت سے آپ سیدھے نیچے اترے۔ ایک نے کہا حضور یہ یہاں تو صرف مختصر 1-2 منٹ کے لیے رکے گی گاڑی، اتنی دیر کے لیے نہیں رک پائے گی کہ ہم فرض بھی ادا کر سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا آ جا۔ کیا فرمایا؟ آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، نماز پڑھو۔ باضابطہ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، اعلی حضرت سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے رخ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹرین کھلنے کا ٹائم ہے، ٹرین آگے جا رہی ہے، تھوڑی آگے گئی، رک گئی۔ اب ادھر پورے اسٹیشن ماسٹر پریشان، ٹرین ڈرائیور پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب اس کو جہاں تک آگے آ گئی، اب اس سے آگے جو بڑھانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ نہیں رہی، پیچھے کر رہے ہیں تو پیچھے ہو رہی ہے۔ اب جیسے پیچھے سے آگے لا رہے ہیں تو جہاں پہ رکی تھی وہیں پر آ کر پھر رک جاتی، پھر ٹرین کو پیچھے کر رہے ہیں تو کافی دور تک پیچھے جا رہی ہے، اور وہاں سے جب آگے بڑھا رہے ہیں تو ٹرین آتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور جہاں پہ رکی تھی وہیں پر رک جاتی ہے۔ گائیڈ بہت پریشان ہوا، انگریز گائیڈ تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو مسلمان جو وہاں سامنے ہیں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور شاید اسی ٹرین کے وہ سواری ہے، تو جب تک وہ اس ٹرین میں نماز پڑھ کے آ نہیں جائیں گے اس وقت تک تیری ٹرین چلنے والی نہیں، اس وقت تک تیری ٹرین چلنے والی نہیں۔ اب وہ گائیڈ بڑا متحیر، بڑی حیرت میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انجن میرا، کنٹرول میرا، آرڈر میرا، سب کچھ میرا، ڈیزل میرا، کوئلہ میرا، ڈرائیور میرا، ٹی ٹی میرا، پیسنجر میرا، اور حکومت اس کی ہوگی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں ہو سکتا تو جا کے قریب آ کے دیکھ لے۔ اب وہ گائیڈ وہاں سے چلا جو انگریز تھا، قریب آیا، دیکھا سرکار اعلی حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے، اور انگریز بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ کیسے نمازی ہیں جس کا کنٹرول ہمارے ٹرین کے انجن پر چلتا، آخر یہ کیسے نمازی ہیں جس کا اثر یہ نماز فرش پہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا اثر میرے انجن کے اوپر پڑ رہا ہے، آخر یہ کیسے نمازی ہیں کہ ہمارا ٹائم ہو گیا، ہمارے کنٹرول میں یہ ڈرائیونگ ہے، ہمارے کنٹرول میں یہ ڈرائیور ہے، ہمارے کنٹرول میں یہ انجن ہے، لیکن ہمارا پاور ان کے پاور کے سامنے فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیسے نمازی ہیں؟ اللہ نماز مکمل ہو گئی، دعا پڑھا، سلام پڑھا۔ میرے اعلی حضرت سرکار ہر نماز کے بعد سلام پیش کیا کرتے تھے، اس لیے سنی اپنی مسجدوں میں مصافحے کے بعد سلام گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ، اتنا کہہ کے پھر آپ نکلو۔ یہ عادت ڈالو، آج سلام کی عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی گنبد خضرا سے جواب آ ہی جائے گا۔
سلام کی عادت ڈالیے، اس عادت کو ڈالیے اور کوشش کیجئے کہ امام صاحب سے مصافحہ کر کے باہر نکلیں۔ آدھی نماز مت پڑھیں، آپ روٹی پوری کھاتے ہو، ناشتہ پورا کرتے ہو، جہاں آپ سروس کرتے ہو اگر 100 روپے کاٹ دے تو آپ سیٹ کے ساتھ لڑتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میرا پگار کاٹ دیا ہے، تو تم نماز کاٹ رہے ہو، نفل کاٹ رہے ہو، سنت کاٹ رہے ہو۔ ارے کمائی تو کبھی بھی کما لیں گے، لیکن یہ جو وقت جا رہا ہے یہ وقت دوبارہ نہیں آنے والا، اور تمہیں معلوم ہے آج جس کو نفل کہہ رہے ہو، تو وہ جساؤں گے سر، آج جس کو تم نفل کہہ رہے ہو، آج جس کو مستحب کہہ رہے ہو، یہ نفل کل قیامت کے دن کیا درجہ رکھے گی پتہ ہے تمہیں؟ جب سنیوں کی نماز تولی جائے گی، جب فرض میں کچھ کمی ہوگی، اللہ کا آرڈر ہوگا نفل کو فرض کا درجہ دے کر اس کے فرض کو پورا کر۔ تم آج نفل سمجھ رہے ہو، نفل سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، مستحب سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن اس کا پاور فرض کے برابر بڑھا کر فرض میں شامل کر کے تمہیں جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ کیوں چھوڑ رہے ہو سنت؟ کیوں چھوڑ رہے ہو نفل؟ کیوں چھوڑ رہے ہو مستحب؟ میرے پیاروں، کوشش کرو جب نماز پڑھو کسی بھی سنی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، بھلے وہ کعبہ شریف کا امام ہو یا مدینہ شریف کا امام ہو، نہ یہاں اس کے پیچھے جائز ہے نہ وہاں اس کے پیچھے جائز ہے۔ تو آپ سنی عالموں کے پیچھے پڑھو اور نماز پیچھے پڑھو، ان کے پیچھے مت پڑھو۔ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھو، ان کے پیچھے ہی مت پڑھ جاؤ۔ اور جتنے ہمارے متولی صاحب ہیں، جتنے ٹرسٹی صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اماموں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دو۔ کیوں؟ کہ انہی امام کے آگے امام الانبیاء یہ ان کے نائب ہیں۔ جب تم نائب آشیشن کی عزت کرو گے تو انشاءاللہ رسول کریم کو خوشی ہوگی۔ اور عوام کو چاہیے، اب عوام کو چاہیے توجہ کے ساتھ، عوام کو چاہیے بھائی 10 روپے تو ہم ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن آتا ہے، 10 روپے کیا ہمارے لیے بھاری ہے؟ ایمانداری سے بولو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دن بھر میں کتنا چائے پی لیتے ہیں، پان کھا لیتے ہیں، مسالہ کھا لیتے ہیں، یہ سب بکواس میں نہیں کرنے والا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 10 روپے نکالنا کیا کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں نا۔ تو ایک چیز کرو کہ یا اللہ مجھے 10 کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں عطا فرمانا۔ جو بھی سنی امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، جمعے کے دن 10 روپے ان کو مصافحے میں دوں گا۔ زور سے بولو، صرف 10 روپے۔ اگر صرف 10 روپے تم نے مصافحے میں رکھا، اگر 100 نمازی ہوں گے تو کتنا ہو گیا امام صاحب کو؟ بولو، کیا جمعے کے دن 100 ہی نمازی ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر یہ سسٹم ہم چالو کر دیں تو متولی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پگہار بڑھاؤ۔ زور سے بولو، متولی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پگہار بڑھاؤ، یا متولی کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ امام صاحب اب آپ تو آپ کی تنخواہ مجھ پر بھاری لگ رہی ہے۔ کوشش کرو، نیت کرنا تمہارا کام ہے، اس میں سفلتا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم جہاں علماء اہل سنت ہے، کوشش کرو جمعے کے دن کم سے کم 10 روپے ان کے ہاتھ میں رکھیں۔ بس یہ سوچو کہ 10 روپے ہمیں ان کے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو، خود دیکھ لینا، 1 مہینے کے اندر خود دیکھ لینا، یہ 10 روپے کی جگہ 10 گنا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، خود ہی دیکھ لیں۔ نماز سرکار اعلی حضرت پڑھ رہے ہیں، وہ انگریز گائیڈ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ بھائی ختم کروں، بولیے، جو نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھا لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انگریز گائیڈ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے پھر رخصت۔ جب ادھر نماز پوری ہو گئی
سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا سرکار اعلی حضرت نے. پھر اس کے بعد انگریز آگے بڑھا. کہا مولانا صاحب نماز ہو گئی آپ کی؟ کہا کہا بیٹھیں گے اس پر؟ کہا جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میری ٹرین چلنے والی نہیں. ہم نے سب کوشش کر لی, ہم نے سب کوشش کر لی. اعلی حضرت گئے, ٹرین میں بیٹھے, اس کے بعد گاڑی چلنا شروع کی. لیکن گائیڈ کو بڑی بے چینی, انگریز گائیڈ کو بڑی بے چینی ہے. وہ پہنچ تو گیا اپنے گائیڈ ڈبے کے اندر, لیکن اس کو بڑی بے چینی کہ آخر مجھے پہلا مسلمان ملا ہے, پہلا ایماندار ملا ہے, پہلا کوئی ایسا شخص ملا ہے جس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اسلام ٹپک رہا ہے. پہلا کوئی ایسا بندہ ملا ہے جسے دیکھنے کے بعد خدا کا بندہ کہا جا سکتا ہے. پہلا کوئی عاشق ملا ہے جسے دیکھنے کے بعد عاشق رسول کہا جا سکتا ہے. پہلا کوئی ایسا ملا ہے جو بندے کے بھیش بیش میں مولا نظر آ رہا ہے. پہلا کوئی ایسا ملا ہے. یا رسول اللہ بڑے پریشان ہو گئے. اپنے ایک دوست سے کہا, فرینڈ سے کہا, میرے دوست تو یہ ہری جھنڈی سنبھال, یہ لال جھنڈی سنبھال, میں جاتا ہوں وہ مولانا سے مل لیتا ہوں, کہاں سے ہیں, کہاں کے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ان کا اتا پتہ معلوم کر کے آتا. اس کی ایک بیوی تھی, ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی, اور وہ خود 4 آدمی کی فیملی تھی. گورنمنٹ سرونٹ تھا, اس لیے کہ خود انگریز اور انگریز کی حکومت, کوئی پیسے پانی کی کمی نہیں. لیکن بڑا پریشان آیا, پوچھا جو نیچے نماز پڑھ رہے تھے وہ کدھر ہے؟ کہا اس بوگی میں ہے. پہنچے وہاں. آپ کا نام؟ احمد رضا. کہاں جا رہے ہیں؟ بریلی شریف. کہاں سے آئے ہیں؟ کہ پیلی بھیت سے. کہاں رہتے ہیں؟ کہ بریلی شریف. پورا اتا پتہ پوچھا. بات ختم ہو گئی. ٹرین اسٹیشن پر آئی, اعلی حضرت چلے گئے, وہ ادھر چلا گیا. جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر پہ پہنچا, اپنی بیوی کو کہا تیار ہو جا, بیٹے سے کہا تیار ہو جا, بیٹی سے کہا تیار ہو جا. سیدھے آ گئے بریلی. سرکار اعلی حضرت کا گھر پتہ لگاتے لگاتے گھر پر آئے. حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اسلام کی طاقت پلیٹ فارم پر نظر آ گئی ہے, لہٰذا مجھے اس اسلام میں داخل فرما لے جس اسلام کا آپ شہدائی ہیں. اس پیغمبر کا دیوانہ میں کب سے تلاش کر رہا تھا, آج مجھے آپ کی شکل میں مل گیا ہے. سرکار سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان 4 کو کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام فرمایا. الحمدللہ اسلام کی بات آئی تو میں بھی آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں. اب تک 137 میرے ہاتھ پہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. الحمدللہ آمین. 137 اب تک مسلمان ہمارے ہاتھ پہ ہو چکے ہیں, اور وہابی دیوبندی تبلیغی سینکڑوں کی تعداد میں سال میں تو سنی بنتے ہی ہیں. الحمدللہ ہمارے مسجد سرکار پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد جہاں میں خدمت کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, وہاں سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ایک تو ایسا سنی بنا کہ وہ SBI بینک کے اندر, اسٹیٹ بینک کے اندر منیجر تھا, مہوا کا رہنے والا, بھاونگر سے آگے منیجر. ان کا بیان ہے کہ جب میں پہلی جمعہ آپ کے خطاب کو سنا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ جیسے مولانا کو چوراہے پر لا کر مار ڈالنا چاہیے, جلا کے مار ڈالنا چاہیے. آپ اس طریقے سے قوم میں فتنہ فساد کرتے ہیں. لیکن جب میں دھیرے دھیرے آپ کی تقریر سنتا رہا تو مجھے شوق ہوا کہ 1:25 کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کی تقریر سے پہلے میں آپ کے مسجد میں پہنچ جاؤں, اور میں پہنچا کرتا تھا. اب الحمدللہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور میں ٹناٹن سنی بن چکا ہوں.
بینک مینیجر SBI بینک مینیجر مہوا کا رہنے والا، انہوں نے اب جب وہ سنی بن گئے تو ہمارے جناب ذاکر حسین صاحب منصوری جو ہماری سیڈیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، ابھی 5 مہینے تک مسلسل میری تقریر چلتی رہی۔ موضوع کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادی فرمائی، یعنی 11 امہات المومنین، میرے نبی نے 11 شادی فرمائی، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں 11 شادی فرمائی؟ اس بیان، اس ٹاپک کو جب میں نے شروع کیا تو 19 جمعہ ہو گئے، وہ ٹاپک 19 جمعہ کے بعد پورا ہوا۔ اس کا انہوں نے DVD بنایا، 3 DVD انہوں نے بنایا، 19 جمعے کی تقریر کا DVD بنایا، جو الحمدللہ 2 جمعے سے سیلنگ ہو رہی ہے۔ اب ماشاءاللہ لوگ فون کر کے تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی آپ نے معلومات دی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، بس دعا فرمائیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء اکرام، آپ مجھ سے غافل نہیں ہیں، اماموں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ اماموں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن 2008 میں حج پڑھا، 2010 میں حج پڑھا، 2011 میں جو ہے بغداد شریف کی حاضر ہوئی، 2012 میں پھر عمرہ شریف کیا، پھر 2013 میں پھر عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر 2014 کے اندر پھر مجھے بغداد شریف کی حاضری مل رہی ہے۔ یہ بس یہ کرم ہے، کرم ہے۔ ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن الحمدللہ بھلے وہ بڑے بڑے ہوں، لیکن ہم تو رضا کا نام لے کے کھڑے ہیں، اعلی حضرت کا نام لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بزرگان دین کا سہارا ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت کی نماز نے ایک کافر کے سینے میں ایمان کی شمع جلائی۔ میرے پیاروں، میری ماں بہنوں، کم از کم ایک عادت تو ضرور ڈالنا، ایک عادت تو ضرور ڈالنا، کوشش کرو، کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جاؤ، میں عمل بتا رہا ہوں، اس کو آپ غور سے سننا اور کوشش کرنا، اگر موبائل ہو تو اس کو ریکارڈ کر لو آپ۔ جب سونے کے لیے جاؤ تو کوشش کرو 1 مرتبہ سورہ تبارک اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو۔ سونے کے لیے جاؤ، جب سونے کے لیے جاؤ، اور اگر مجبوری ہے کہ سوتے وقت ہم وضو نہیں کر پائیں گے تو مغرب بعد سے لے کر سونے کے وقت تک کبھی بھی 1 مرتبہ سورہ تبارک اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھ لو۔ سورہ تبارک پڑھنے کی عادت ہوگی، الحمدللہ قبر کے اندر فل لائٹ ہوگی۔ جو سورہ تبارک پڑھتے ہیں ان کی قبر الحمدللہ روشن رہے گی، اور جو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتے ہیں، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ چلتے چلتے ایک اور عمل سماعت فرما لیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا بے روزگاری اور بے برکتی کی شکایت کی گئی آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سونے سے پہلے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 500 بار پڑھنا ہے اس کو۔ کتنا؟ یعنی 5 تسبیح، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر 3 دفعہ لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیجئے، اور 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مجرب المجرب عمل ہے، یعنی یہ تیر ایسا ہے کہ نشانے پہ ہی لگتا ہے۔ الحمدللہ ترغیب فرماتے ہیں کہ جیسے مکان کے چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے صحن میں، آنگن میں سر پہ ٹوپی نہ ہو، اگر میری ماں بہنیں یہ عمل کرتی ہیں تو سر پہ اوڑھنی نہ ہو، پردے کی جگہ پہ بیٹھے کوئی غیر مرد نہ دیکھنے پائے، سر پہ اوڑھنی نہ ہو، آسمان اور سر کے بیچ میں کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو،
اور روزانہ رات کو آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ مجرب المجرب عمل ہے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں، روزی کی کبھی آپ کو تنگی ہوگی نہیں۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ روزی روزگار میں بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، گھر کے اندر بڑی تنگ دستی ہے، کیا عمل کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں جو میرے آقا نے کسی زمانے میں ایک صحابہ کو یہ عمل دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب طلوع فجر ہو، طلوع فجر کس کو کہتے ہیں؟ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ سحری کا وقت جو ختم ہو گیا اس کے بعد جو یہ وقت آیا یہ طلوع فجر کا وقت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ طلوع فجر۔ طلوع فجر سے لے کر فجر کی اگر مرد لوگ ہیں تو فرض سے پہلے یعنی جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر فرض جب امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے فرض پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے کسی بھی وقت، اتنا لمبا ٹائم ہے، کسی بھی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک تسبیح 100 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے برکت سے غیر سے روزی عطا فرماتا ہے، روزی کے اسباب پیدا فرماتا ہے، کاروبار میں بڑھنے کے اسباب پیدا فرماتا ہے، گھر میں برکتوں کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد انسان کبھی بھی مقروض نہیں ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اور یہی بخاری شریف کی آخری حدیث پاک بھی ہے۔ بس اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر، بخاری شریف کی یہ آخری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو پیش کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بہت وزن بتایا ہے۔ کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی جو 2 کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ ثقیلتان علی المیزان، اور یہ میزان پر بہت بھاری، جس پر نام اعمال تولے جائیں گے، وہ میزان، وہ ترازو ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بہت بھاری ہے، وہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ بڑے ہلکے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زبان پر یہ بڑے ہلکے ہیں۔ کون؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کلمے کو پڑھ لیا جاتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر، دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کے جھاگ کے برابر پڑھنے والے کے بھی گناہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ورد کرنے والا جب ورد کرنے کا دائمی عامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کا خاتمہ نصیب عطا فرمائے گا۔ میرے پیاروں، یہ اعلیٰ حضرت کے عمل و عملیات جو آپ کے سامنے پیش کیے، اتنا وقت نہیں کہ میں ادھر کے بھی عمل و عملیات کو پیش کر کے میں اس کا بھی چٹھا کھولوں، لہذا اتنا وقت نہیں ہے، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 لفظوں میں اپنی پوری تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سنی بن کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب جہنمی ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں، میدان میں بول رہا ہوں، مائک پہ بول رہا ہوں، کان میں نہیں میدان میں بول رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے فرقے ہیں۔ اگر جنت میں کوئی جائے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے نسبت، ابے اے وہابی تو
تجھ سے اور جنت سے نسبت؟ ارے اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ سنی جماعت جو ہے یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ہے، سچ بولنے کی، چاہے وہ گھر ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھو، ہمیشہ سچ بولنے کی ہمت رکھو۔ اس سے اللہ پاک پروردگار عالم تمہارے زبان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو، ہمیشہ سچ بولنے کا اختیار کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ حلال روزی کھاؤ، کسی کا حق مت مارنا، کسی کا لوٹو مت۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک مسلمان کا محلہ، مسلمان سوسائٹی، منی پاکستان، پھر بھی مسلمانوں کو گھر میں تالا لگا کے باہر جانا پڑتا ہے، گاڑی میں تالا لگا کے جانا پڑتا ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، اگر ہمارا کباڑ بھی کھلا رہے گا تو زیور چوری نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ تالا توڑ کر زیور غائب ہو گئے۔ کیا ہے؟ مسلمان کے محلے میں، مسلمان کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، مسلمان کے پڑوس میں، مسلمان سوسائٹی میں کیوں حرام کھانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے؟ آخر کون ایسی مجبوری ہے؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ مکان بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے یا شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو داخلہ تو موجود ہے۔ نبی کا جو مکان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش کے موسم میں بارش جب ہوتی ہے تو پانی چو چو کر میرے نبی کے سر مبارک پہ پڑتا تھا، پھر بھی میرے نبی نے چھت نہیں ڈلوائی۔ آپ شادی کے لیے سوچ رہے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی لاکھوں کا دہیز نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر کپڑے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 جگہوں پر پیبند ٹھگڑی لگی ہوئی ایسے کپڑے کو آپ نے زیب تن فرمایا ہے۔ کس لیے چوری اور کس لیے چاٹی ہو رہی ہے؟ یہ کس لیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دلالی میں کھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بغیر محنت کا کھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوٹا جا رہا ہے؟ ایک مسلمان سوسائٹی میں رہ کر محفوظ نہیں ہے، جبکہ مسلمان کے پیغمبر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور ہم کیا کرنے پر لگے ہوئے؟ کتنے دن کی یہ زندگی ہے؟ کیا کریں گے یہ دولت کو؟ صغیر عالم صاحب سمجھئے پورے جوہا پورا کا بادشاہ تھا، صغیر بھائی شیخ، امبر ٹاور، اکبر ٹاور، یہ ٹاور، فلاں ٹاور، کیا ہوا؟ کوئی بھی ٹاور کا ایک ٹکڑا ان کی خبر میں گیا؟ بتائیے آپ میرے دوستو، آپ جانتے ہو کتنوں لمبا ٹاور تم بنا لو، کتنوں 5 بنا لو، جانا اسی 6 گز کے اندر ہے، جانا اسی 6 گز ہے۔ آج یہ بتا رہے ہم فلاں سوسائٹی میں رہتے، ابھی جانا اسی جوہا پورا کے قبرستان میں، کسی بھی سوسائٹی میں رہو، پترے والا بھی وہیں جائے گا، چھت والا بھی وہیں جائے گا۔ کوئی مالداروں کے لیے الگ قبرستان نہیں جہاں اے سی لگا ہو، نہیں ہے، سب کو وہیں جانا ہے۔ تو پھر یہ کیوں؟ تو تیسرا پوائنٹ یہ کہ جبھی بھی حلق سے نیچے اتارو تو حلال اتارو، حلال اتارو گے تو حق بولنے کی طاقت ہوگی، حلال اتارو گے تو حق سوچنے کی طاقت ہوگی، اگر حلال اتارو گے تو چہرے پر نور اسلام ہوگا اور قلب میں عشق مصطفیٰ کی روشنی ہوگی۔ حلال کھاؤ گے تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو 40 دنوں تک اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی تسبیح، کوئی تلاوت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ 40 دن۔ میرے پیارو، ان 3 پوائنٹ پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے و طفیل میں یہ جلسہ رکھنے والوں، رکھانے والوں، اس میں شامل ہونے والوں اور علماء کرام، سادات کرام جو اپنا قیمتی وقت ہمارے درمیان رکھا اور ان کے نورانی چہرے سے، علماء کرام کے نورانی زیارتوں سے ہماری آنکھیں پاک ہوئی۔ اللہ پاک پروردگار عالم ان تمام قافلہ کو سلامت رکھے، تمام اہل سنت کو سلامت رکھے۔ سنی بنو، سنی بناؤ، سنی بن کے جیو۔ السلام علیکم۔